نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا۔ اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے، اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، میری طبیعت لگ گئی، میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ میں نکل پڑا، اللہ کے بندے کے لیے نکلا۔ حضرت ارم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے، بالآخر میں عراق پہنچ گیا، نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا، میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں، تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے، اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں، اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی، تو میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ یہ وہ نور بڑا زمانہ تھا جب ہم سارے مل مل کے جلوہ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کریم ہمیں نواز رہے تھے، چاروں جانب نور پھیلا ہوا تھا، اچانک ایک بچہ آیا، السلام علیکم کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، باپ کے جانے کے بعد بھائی بھائی ہونا نرے پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ کسی کو بہنوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے اور گھر میں بیٹیاں ہوں تو باپ کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے چلنا اور ماں کو لے کے چلنا بڑی سخت دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بیٹا جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے
اس کی اپنی ساری زندگی کئی دفعہ تھکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے، بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر۔ اس نے آ کے عرض کی حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں۔ تو میری اماں نے کہا جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر۔ تو حضور کچھ فرمائے، کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا۔ حضور نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے۔ کہا حضور جن ام المومنین کی خدمت میں آپ نے بھیجا تھا، ہماری اماں نے کہا ہے ہمارے گھر میں یہ 21 کھجوریں ہیں، پر وہ تھی بڑی برکت والی۔ حضور نے اس پر دعا فرمائی اور برکت والی کھجوریں دے کے کہا 7 تیری ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری اماں کی ہیں۔ یہ بانٹ کے دی۔ حضور تو کسی کو 1 کلو دے دیں تو وہ کہتا ہے میں کئی سالوں کھاتا رہا ہوں، ختم نہیں ہوئی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی بہن، ماں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں لے کے اتنا خوش تھا، گویا اتنا راضی تھا کہ اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ اسے پتا تھا نا کہ حضور کی بارگاہ سے 21 مل گئی ہیں، یہ اگر چلتی رہیں تو یہ تو قیامت تک ختم نہ ہونے والی بات۔ مجھے لگتا ہے اس کا ذوق یہی تھا کہ یہ قیامت تک ختم، نے زبان سے تو نہیں کہا پر ذوق یہی رکھتے تھے حضور کے صحابہ۔ کہتے ہیں وہ جب کھجوریں لے کے جا رہا تھا نا تو حضرت معاذ ابن جبل اٹھے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور بس میرا دل کرتا تھا، میں نے بچے سے پیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ تمہیں اجر کتنا ملا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، ایک بال کے بدلے اللہ نے تمہارا 1 گناہ معاف کیا، 1 نیکی دی ہے، 1 درجہ بلند کیا، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتا رہا ہے، نیکی بھی ملتی رہی ہے۔ اللہ بات بڑی انوکھی ہے، آپ کو لطف آئے گا۔ 2 قسم کی چیزیں انسان کے ساتھ ہیں طبی تقاضوں کے تحت، ایک بندے کو چھینک آتی ہے، ایک جمائی آتی ہے۔ چھینک بھی آتی ہے اور جمائی بھی آتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ چھینک حضور فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ چھینک آتی ہے انسان کو، حضور نے فرمایا کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، جو سن رہا ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ تو چھینک پسند ہے اور جمائی، فرمایا یہ جمائی جو ہے سرکار فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے، جتنی روک سکتے ہو اسے روکو۔ تو شارحین حدیث نے لکھا یہ چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے، وجہ کیا ہے؟ چھینک چستی پیدا کرتی ہے اور جمائی سستی پیدا کرتی ہے۔ تو جو چیز طبیعت میں بندے میں پھرتیلا پن پیدا کرے وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ آپ پھرتیلے ہو جاتے ہیں جب آپ کو چھینک آتی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے کچھ بوجھ اتر گیا ہے۔ جمائی کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے نیند آ رہی ہے، سست ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سونے والے ہوتے ہیں نا، یہ باقیوں کو اندر بھی سستی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں غیبت کو شریعت میں اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا گیا ہے؟ غیبت وہ بندہ کرتا ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے، اس کا عیب اچھالتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی نفرت کا سبق پڑھاتا ہے کہ تم بھی کرو۔ سخت ناپسند۔ جمائی ناپسند ہے، آپ سست ہیں دوسروں کو بھی سست کر رہے ہیں۔ زندگی سستی سے نہیں گزرتی، زندگی چاکو چوبند ہو کے گزرتی ہے۔ جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہوتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو سفر پہ نکل پڑتے ہیں ان کی منزل آ جایا کرتی ہے، لیکن جو آرام کر رہے ہیں سویرے، جن کو اندازہ ہی نہیں۔ میں تو اپنی قلبی کیفیت بتاتا ہوں، میں نے صبح کہیں جانا ہو تو مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ جانا ہے، بار بار ٹائم دیکھتے ہوں، بھائی جانا ہے، ٹائم دیکھ لو، اٹھو، تیاری کرو، کیونکہ آپ کو جانا ہے۔
مسلمانوں کی منزل بڑی دور ہے بھائی، 4.5 ارب کافر کو کلمہ پڑھانا ہے، عالم اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کا عملاً نفاذ کرنا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مسلمان ہیں جو تعلیم سے دور ہیں، انہیں تعلیم دینی ہے۔ بے آب و گیا بستیوں میں بسنے والوں کو اخلاق محمدی سے آشکار کرنا ہے۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔